آیت نمبر 41 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا وبشر المؤمنین بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا ولا تطع الکافرین والمنافقین ودع اذاهم وتوکل علی اللہ وکفی باللہ وکیلا یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا اے ایمان والو تم اللہ کو یاد کرو بہت زیادہ یاد کرنا وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا اور اسی اللہ کی تسبیح بیان کرو صبح و شام هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ وہی اللہ تم پر اپنی رحمت بھیجے گا یا بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ تاکہ وہ نکال دیں تم کو اندھیروں سے روشنی کی طرف وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا اور ہیں اللہ تعالیٰ مومنوں کے ساتھ مہربان تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَام اس دن ان کا تحفہ ہوگا جس دن وہ اس کو ملیں گے سلام وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا اور ان کے لیے تیار کیا گیا ہے اجر عزت والا۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مسلمانوں کو ایمان والوں کو اگر تم کو تکلیفیں پریشانیاں آئیں کوئی طعن و تشنیع کرے یعنی جو پیچھے اللہ نے مین واقعہ بیان کیا ہے کہ متبنع بیٹے کے بارے میں منہ بولا لے پالک بیٹا جس کو کہتے ہیں اس کی بیوی کے ساتھ سسر کا نکاح کرنا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانہ جاہلیت کی رسم کو توڑا تو لوگوں نے طعن و تشنیع کرنی شروع کر دی لو جی دیکھو یہ اس نے نیا کام کر دیا ہے یہ اپنی بہو کے ساتھ نکاح کر لی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم کو اس طرح کی طعن و تشنیع ہو لوگوں کی باتیں ہوں تو آپ نے پریشان نہیں ہونا بلکہ اس وقت کیا کرنا ہے اللہ کو یاد کرنا ہے بہت زیادہ یاد کرنا جب کوئی انسان اللہ کو یاد کرے گا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو دلی سکون عطا فرمائیں گے
اس کی پریشانی تکلیف کو اللہ تعالیٰ رفع کر دیں گے۔ تو اس لیے فرمایا ان کی باتوں کے پیچھے لگنے کے بجائے تم اللہ کا ذکر کرتے رہو، ان کی باتوں کو چھوڑو، اللہ کی طرف متوجہ ہو، جس اللہ نے یہ معاملہ کیا ہے اس کی طرف متوجہ ہو۔ تو اللہ کو جب تم یاد کرو گے پھر تمہیں ان کی پرواہ نہیں ہوگی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم اللہ کو یاد کرو تو بہت زیادہ یاد کرو، اور فرمایا اسی کی تسبیح بیان کرو صبح و شام۔ یعنی صبح و شام سے مراد ہوتا ہے کہ 5 نمازیں 24 گھنٹے جس کو ہم کہتے ہیں، یعنی اللہ کی نمازوں کے وقت بھی، نمازوں میں بھی، نمازوں کے بعد بھی اللہ کو یاد کرو، اور اس کے علاوہ بھی اللہ کو کثرت کے ساتھ یاد کرو۔ یعنی 5 وقت نماز تو پڑھنی ہے، اس کے علاوہ بھی اللہ کو کثرت کے ساتھ یاد کرتے رہو۔ تو اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان تفارق الدنیا ولسانک رطب من ذکر اللہ، کہ تو دنیا سے اس حالت میں جدا ہو، اس حالت میں دنیا کو چھوڑ کے تیری زبان اللہ کے ذکر کے ساتھ تر ہو۔ اور حدیث میں آتا ہے یذکر اللہ تعالی علی کل احیانہ، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے تھے۔ تو ہر حال میں کیا ہے کہ ہر موقع کی، ہر لمحے کی دعا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ تو اس لیے انسان کو سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، ربی اغفر لی، اللہم اغفر لی، درود شریف، جو بھی ذکر زبان پہ آئے اس کو پڑھتے رہنا چاہیے۔ اس سے ایک تو انسان کا ذہن پاک صاف رہے گا، خیالات سے بچا رہے گا، دوسرا زبان پاک صاف رہے گی، اور تیسرا ہمیں پر اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، وہی اللہ ہے جو تم پر اور اس کے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں۔ تو اللہ کا رحمت بھیجنا اور فرشتوں کا رحمت بھیجنا اس کا فرق ہے۔ تو اس سے مطلب یہ ہے کہ اللہ جو فرشتے رحمت بھیجتے ہیں اس سے مراد اللہ کی رحمت ہی ہے۔ تو فرشتوں کا رحمت بھیجنا کیا ہے؟ وہ ہے مومنوں کے لیے رحمت کی دعا کرنا۔ تو جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں مومن مسلمان، ان کے لیے اللہ کے فرشتے جو ہیں وہ دعا کرتے ہیں۔ جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ جب بندہ وضو ہو کر، جیسے ہم اللہ کی توفیق سے نماز پڑھی ہے فجر کی، تو اب فجر کی نماز پڑھنے کے بعد ہم جتنی دیر تک وضو ہو کر بیٹھے رہیں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتہ مقرر ہوگا جو دعا کرے گا اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، اللہ اپنے اس بندے کو معاف بھی کر دے، اس کو اپنی رحمت بھی فرما دے۔ تو اسی طرح جو بندہ رات وضو ہو کر لیٹتا ہے تو اس کے سرہانے ایک فرشتہ کھڑا ہو جاتا ہے جو ساری رات اس کے لیے دعائیں کرتا رہتا ہے۔ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رحمت بھیجتے ہیں اور فرشتے رحمت کی اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کس لیے؟ تاکہ اللہ تم کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لے جائے۔ تو جب بندہ اللہ کے ذکر میں مگن ہو جائے گا، اللہ کی یاد میں رہے گا، تو پھر وہ گناہوں سے بچ جائے گا، برائیوں سے بچ جائے گا، وہ اندھیروں سے نکل جائے گا، اور اللہ تعالیٰ مومنوں کے ساتھ مہربان ہے۔ تو فرمایا تحیتہم یوم یلقونہ السلام، ان کا اس دن تحفہ ہوگا جس دن وہ اللہ سے ملاقات کریں گے، سلام ہوگا۔ تو اس کے 3 معنی ہیں جو ہم نے قرآن پاک میں پڑھے ہیں، اور انشاءاللہ آگے بھی چل کے پڑھیں گے۔ تو پہلا تحفے سے مراد ہے کہ اللہ مومنوں کو سلام کہیں گے۔ دوسرا ہے کہ فرشتے مومنوں کو سلام کہیں گے۔ جب مومن جنت میں داخل ہونے لگیں گے تو دروازے کھول دیے جائیں گے، قال لهم خزنتها سلام علیکم، تو فرشتے کہیں گے اے مومنو تم پر سلام ہو، تم کو مبارکباد بھی ہو، فادخلوا ابواب الجنہ، تو آج جنت کے دروازوں میں سے داخل ہو جاؤ۔ تو تیسرا مطلب اس کا ہے جو ہم پیچھے 14 سپارے میں پڑھ رہے ہیں سورہ الحجر میں، کہ تحیتہم یوم یلقونہ السلام، کہ مومنوں کا آپس میں تحفے کا تبادلہ سلام ہوگا۔ یعنی جنت میں ہر وقت مسلمان جب بھی ملیں گے ایک دوسرے کو تو السلام علیکم، السلام علیکم، ایک دوسرے کو سلام کا تحفہ پیش کریں گے۔ تو اس لیے حضور نے فرمایا تھا افشوا السلام، کہ تم سلام کو زیادہ کر دو، سلام کو پھیلا دو۔ تو صحابہ جب چلتے تھے، 2 صحابی آپس میں، تو جب چلتے چلتے آگے کوئی درخت آ جاتا یا پتھر آ جاتا تو ظاہریہ ایک ادھر سے ہو جاتا، دائیں جانب سے ایک بائیں جانب سے ہو جاتا، تو جب پتھر کراس کرتے یا درخت کراس کرتے پھر کہتے السلام علیکم، یعنی اتنی کثرت کے ساتھ سلام کہتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے معنی کہ تم پر بھائی سلامتی ہو۔ تو ایک تو سلام کہنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں، دوسرا انسان کا دل پاک صاف ہو جاتا ہے، اور تیسرے نمبر پر جو ہے انسان دوسرے انسان سے، اس کی شرارت سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ جب بندہ السلام علیکم کہتا ہے تو اس کا مطلب ہے تو مجھ سے محفوظ ہے۔ تو اب انسان اگر سلام کہنے کے باوجود بھی کسی کو تکلیف پہنچاتا ہے، پریشان کرتا ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اس نے اس کو صحیح معنی میں سلام کہا ہی نہیں، کیونکہ سلام کا تو معنی ہی سلامتی تھا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا، اور ان کے لیے عزت کا اجر ثواب تیار کیا گیا ہے۔
یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا ہے گواہ بنا کر اور خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا، وداعیا الی اللہ باذنہ، اور بلانے والا اللہ کی طرف اس کے حکم کے ساتھ، وسراجا منیرا، اور روشن چراغ بنا کر۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان دو آیتوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 5 خوبیاں، 5 صفات بیان کی ہیں، تو فرمایا کہ میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو دنیا جہان میں شاہد بنا کر بھیجا ہے۔ تو شاہد کا معنی ہوتا ہے گواہ، تو گواہ کا ہر وقت حاضر ہونا ضروری نہیں ہوتا، حالانکہ ہمارے معاشرے میں یہی ہے کہ گواہی وہی دے سکتا ہے جو موجود ہو، لیکن یہ اصول نہیں ہے، بغیر گواہی موجود ہونے کے بھی گواہی دی جا سکتی ہے۔ وہ ہم پیچھے چوتھے پارے میں سورہ آل عمران میں پڑھ رہے ہیں، 5ویں پارے میں سورہ آل عمران میں، کہ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، وہ کیسا وقت ہوگا جب قیامت کے دن ہم لوگوں کو لائیں گے اور تم کو بھی لائیں گے، اور تم کو پھر ان لوگوں پر گواہ بنا کر لائیں گے۔ تو اب آپ فرماتے ہیں قیامت کا دن آئے گا تو میں گواہی دوں گا اپنی امت کی، تو میری امت گواہی دے گی قوم نوح کی، کیونکہ انہوں نے سب سے زیادہ وقت گزارا ہے حضرت نوح علیہ السلام 950 سال۔ تو جب اللہ کے نبی نوح علیہ السلام کو پیش کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے پیغمبر نوح علیہ السلام میرا پیغام پہنچایا، کہیں گے جی ہاں اللہ جی پہنچایا ہے۔ قوم کو پوچھا جائے گا میرے اس پیغمبر نے پیغام پہنچایا ہے، وہ کہیں گے نہیں، ہمارے پاس تو کوئی آیا ہی نہیں، ہمیں تو کسی نے ڈرایا ہی نہیں، حالانکہ 950 سال واز کیا، دن رات ایک کیا۔ اب ان اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے پیغمبر نوح علیہ السلام جی اب اپنا کوئی گواہ پیش کرو، یہ تو کہہ رہے ہیں آپ نے میرا پیغام ہی نہیں پوچھا ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کہیں گے اللہ جی میری گواہی امت محمدیہ دے گی، آخری امت دے گی۔ اب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے وہ تو اس وقت موجود ہی نہیں تھے، وہ کیسے گواہی دیں گے؟ تو آپ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ میری امت کو پیش کیا جائے گا، پھر میری امت گواہی دے گی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم تو اس وقت موجود ہی نہیں تھے، تم کیسے گواہی دے رہے ہو؟ تو ہم پھر کہیں گے انشاءاللہ کہ اللہ کریم جی ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پڑھ کر بتایا تھا، یعنی قرآن پاک میں ہمیں انہوں نے بتایا تھا، اس لیے ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی نوح علیہ السلام آئے تھے، انہوں نے 950 سال واز کیا تھا، تو حالانکہ ہم اس وقت موجود ہی نہیں تھے، تو ہم گواہی دے رہے ہیں۔ تو یہ ہوتا ہے کہ گواہ کا ہونا کوئی ضروری نہیں، اگر اس پہ اعتبار ہو کہ واقعی وہ سچا ہے۔ تو اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے، تو آپ نے کسی کے ساتھ ایک سودا کیا، تو جب سودا کیا تو آپ نے فرمایا چلے میں مدینے جا کر آپ کو پیسے دوں گا۔ جب وہ آئے تو وہ مکر گیا آدمی سودا والا، کہنے لگا نہیں میرا آپ کا سودا اس طرح ہوا ہی نہیں۔ آپ نے میں بھائی تیرا میرا سودا ہوا ہے، تم پیسے لے لو، تو کہنے لگا نہیں جی میرا تو آپ کا سودا ہی نہیں اس طرح ہوا۔ آپ کے ایک صحابی تھے، انہوں نے کہا کہ میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ آپ کا سودا ہوا ہے آپ کے ساتھ، تو غلط بیان نہیں کر رہا ہے۔ آپ نے اس کو فرمایا بھائی تو کیسے گواہی دے رہا، تو اس وقت موجود ہی نہیں تھا، میں تو یہ بندہ دونوں تھے، تم تو موجود ہی نہیں تھے، تم میری گواہی کیسے دے رہے ہو، میری سائڈ کیوں لے رہے ہو؟ تو اس نے کہا صحابی نے کہ میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ ہم نے آج تک آپ کی زبان سے کبھی جھوٹ غلط بیانی سنی نہیں، تو اس لیے میں آپ کو سچا مانتا ہوں، اس کو جھوٹا مانتا ہوں، کیونکہ آپ نے جب کبھی ہمیں جھوٹی بات کہی نہیں، غلط بیانی کی نہیں، تو اس لیے آپ سچ کہتے ہیں، یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ تو آپ نے اس کی گواہی منظور کر لی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا ہے، اور ہم نے آپ کو مبشر بنا کر بھیجا ہے۔ مبشر کا معنی ہوتا ہے خوشخبری دینے والا، تو آپ امت کو خوشخبریاں دینے کے لیے آئے کہ یہ کام کرو گے جنت ملے گی، یہ کام کرو گے اللہ کا دیدار ہوگا، یہ کام کرو گے اتنا اجر و ثواب ملے گا، یہ ہے خوشخبری۔ نذیرہ کا معنی ہے ڈرانے والا، ہم نے آپ کو ڈرانے والا بھیجا ہے، تو آپ ڈرانے کے لیے آئے، آپ نے مختلف عذابوں سے ڈرایا، قبر کے عذاب سے، موت کے عذاب سے، حشر کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے، تو یہ آپ ڈرانے والے آئے۔ وداعیا الی اللہ باذنہ، اور داعی بنا کر بھیجا اللہ کی طرف اللہ کے حکم کے ساتھ، تو آپ اللہ کی طرف سے داعی بن کر آئے کہ آپ نے لوگوں کو آ کر پیغام پہنچایا، تو کہا بھائی میں لوگوں اللہ کی طرف سے اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں تمہارے پاس، تم میری بات مانو۔ اور آخری صفت 5ویں فرمایا وسراجا منیرا، ہم نے آپ کو روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ نوح میں ہی اس کا تذکرہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چاند کو سراج بنایا ہے، تو سراج کہتے ہیں روشن کو، آفتاب کو۔
تو جب سورج نکل آئے پھر اس وقت دوسری لائٹوں کی ضرورت نہیں ہوتی، جب ہم لائٹیں بند کر دیتے ہیں، روشنی ختم کر دیتے ہیں جب سورج نکل آئے۔ تو اسی طرح جب طلوع آفتاب نبوت جب طلوع ہو چکا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے ہیں، تو اب آپ کے آنے کے بعد پھر کسی اور نبوت کی روشنی کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے سورج کے ہوتے ہوئے روشنی کی ضرورت نہیں ہے، اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے کسی اور نبوت کی روشنی کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے آپ ہی خاتم النبیین ہیں اور آخری نبی ہیں۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، اور آپ مومنوں کو خوشخبری سنا دیجئے کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑا فضل ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ کے حکم مانے گا، احکامات عمل کرے گا، اس کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے نوازیں گے۔ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، اور نہ آپ بات مانیں کافروں کی اور منافقوں کی۔ وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور آپ چھوڑ دیں ان کی تکلیفوں پریشانیوں کو اور اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ ہی کافی ہے کارساز۔ تو فرمایا آپ کافروں منافقوں کے پیچھے نہ لگے، ان کی باتوں پہ نہ آئیں، یہ تو ورگلانا چاہتے ہیں، تو آپ ان کی باتوں کے پیچھے نہیں لگنا اور ان کی تکلیفوں کی بھی پریشانیوں کی بھی پرواہ نہیں کرنی، بس آپ اپنا کام کرتے جائیں، یہ جو بھی کرتے ہیں ان کو کرنے دیں، آپ صرف اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے، کیونکہ اللہ نے آپ کو بھیجا ہے، اللہ ہی آپ کی حفاظت کرے گا، اس لیے آپ نے ان سے پریشان نہیں ہونا، بس آپ اللہ کا پیغام پہنچاتے جائیں، اللہ آپ خود ہی کافی کارساز ہے، اللہ آپ کو بچائے گا، اللہ آپ سے کام لے گا، آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ جزاکم اللہ خیرہ۔